کسی بھی ملک میں اپنا ہدف متعین کرنے کے بعد بلیک واٹر اس ملک میں اپنے دشمن سے رابطہ کرتے ہیں، ان کو ہر طرح کی امداد دے کر اپنے دشمن کے خلاف ان کو منظم کرتی ہے۔ دشمن کے تمام طبقات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جاتی ہیں، ان کا آبادیہ کہاں زیادہ ہے، تجارتی مراکز کا ہوا کیا ہے، حکومتی اداروں میں ان کے دشمن کن کن جگہوں پر ہے، یہاں تک کہ گھروں کی معلومات کہ کس گھر میں کتنے افراد ہیں، حفاظت کی کیا انتظامات ہے، اسلحہ ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ تمام معلومات بلیک واٹر جمع کر چکے ہیں، جس کا سب سے بڑا ذریعہ مشرف کا قائم کردہ نادرا ہے۔ اس کے علاوہ بینکوں سے اکاؤنٹ کی تفصیل حاصل کی چکی ہے۔ مثال کے طور پر لاہور کے ایک بڑے بینک میں دن دہاڑے بلیک واٹر آئے اور منیجر کے تمام عملے کو ایک طرف کھڑا ہو جانے کے حکم دیا۔ ان کا افراد بینک کے کمپیوٹرز پر بیٹھے اور تمام ریکارڈ اپنے ساتھ کاپی کر لے گئے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ پاکستان بھر میں ایسے واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد جیسے شہر میں پولیس والوں کو سڑک پر لٹا کر سب کے سامنے مارنا، ناکوں پر کھڑے فوجیوں کو گالیاں دینا، کسی کی گاڑی آگے نکل جانے کی صورت میں اس کو روک کر پٹائی کرنا، جام میں پھنس جانے پر گاڑی سے نکل کر اسلحہ سے عوام کو دہشت زدہ کرنا، بڑے بڑے کنٹینرز کراچی سے لاہور اور لاہور سے بذریعہ موٹر وے اسلام آباد بغیر چیک اپ کیے پہنچانا، جدید امریکی اسلحہ پنجاب، کراچی، گلگت اور سرحد کے مختلف شہروں میں اپنے دشمن کے دشمن طبقے کو تقسیم کرنا وطن عزیز میں روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ لیکن کہے اوپر سے حکم یہ آیا ہے کہ اب میڈیا پر کوئی خبر نہیں لگنی چاہیے۔ وزیر داخلہ کا بیان اخبارات کی زینت بنا کے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کے لیے پیسہ اور اسلحہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ یہ تقسیم کرنے والے کون ہیں اور تقسیم کس کو کیا گیا، یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلے کہ پاکستان میں بلیک واٹر کے اہداف کیا ہے۔ وہ علماء جو امریکہ کے خلاف جہاد کی کھلے عام دعوت دیتے ہیں، پاکستان میں موجود طالبان اور مجاہدین جو براہ راست القاعدہ کے ساتھ منسلک ہے۔ یاد رہے کہ بلیک واٹر صرف پشاور شہر میں اب تک ایسے 10 سے زیادہ مجاہدین کے گھروں پہ چھاپے مار کر شہید کر چکے ہیں۔ وہ مجاہدین جو طالبان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ علماء حق جن کا تعلق اس مکتب فکر سے ہے، جنہوں نے ہر دور میں غیر ملکی حملہ آوروں کے سامنے جھکنے کی بجائے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، جن کا شجرہ نسب شاملی کے مجاہدین سے جا کر ملتا ہے۔ اندیشہ ہے، اللہ کرے اندیشہ غلط ہو، کہ اس طبقے کا قتل عام کیا جائے گا، خصوصاً کراچی میں۔ فوج اور خفیہ اداروں میں وہ افراد جو طالبان کو ابھی ترجیحاتی گہرائی یعنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ تاجر جو دینی جذبہ رکھتے ہیں، ان کے اہداف پڑھ کر پریشان نہ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دفاع آپ پر فرض کیا ہے۔ ان اسلام دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کیجیے اور پاکستان کے ہر شہر کو ان کا فلوجہ بنا دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ان کے حفاظتی تدابیر شائع کروں گا، جس کو اپنا کر آپ خود کو بچا سکتے ہو اور اپنے خاندان والوں کی حفاظت کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تب تک کے لیے چینل سے جڑیے رہے گا، اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں دی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔